الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت مدنی ہے۔ اس کے 9 رکوع ہیں اور 64 اس کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر جن حدود و قیود کا تذکرہ کیا ہے، کسی بھی ریاست کے اندر اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے تو حقیقت میں وہ فلاحی اور اسلامی ریاست ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اور مقرر کردہ حدود کو پامال کیا جائے گا، یعنی چور کو سزا نہیں دی جائے گی، زانی کو سزا نہیں دی جائے گی، شرابی کو دھرے نہیں مارے جائیں گے، اسی طریقے سے ہر وہ جرم جو اسلامی ریاست میں کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی حد جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ دور کر دی جائے اور نہ دی جائے، وہ برسر اقتدار میں ہونے کی وجہ سے ہو یا پاور میں ہونے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے نظر انداز کر دیا جائے۔ جب معاشرے کے اندر کسی جرم کے ارتکاب پر حد نہیں لگائی جائے گی تو یقیناً وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں رہے گا، اس کے اندر بہت ساری گندی بیماریاں پھیلیں گی اور معاشرہ بگڑے گا، نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہاں عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس سورۃ نور کے اندر ان حدود و قیود کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے واضح طور پہ امپلیمنٹ کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور جب ہم قرآن پاک کا یعنی سورۃ نور کی اس ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں گے تو ایک ایک چیز واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک ایسی صورت ہے، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ سورۃ کی تا کے اوپر جو تنوین آئی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا، اور ہم نے اس کو اتارا۔ اب یہ 3 اللہ تعالیٰ لفظ جو لے کے آیا لگاتار، یہ جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ ہے کہ ہم نے اتارا، ہم نے فرض کیا اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جمع متکلم کا صیغہ لا کے 2-3 چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن کو کسی اور نے اتارا ہے اور اس سورت کو ہم نے اتارا ہے، نہیں، کہا کہ یہ سورت جو نازل ہم نے کی ہے اور اس کے اندر واضح آیات کو اور احکام کو نازل کیا ہے، یہ کسی بے وائد کی بے اختیار بات نہ سمجھ کے ٹال مٹول کر دینا کہ یہ اس کو نازل کرنے والا کوئی عام بندہ ہے، بلکہ اس کو نازل کرنے والا وہی اللہ ہے کہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات بند ہے۔ ریت کے اندر ریت کا کوئی ذرہ بھی حرکت کرے تو اللہ کی اجازت اور اس کی اذن سے کرتا ہے، اس کی توفیق سے کرتا ہے، اور پتھر کے اندر کوئی کیڑا رینگے یا اسی طریقے سے روئے زمین پر، آسمان پر، زمین پر کسی بھی طرح کا کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ محض اللہ کی حکم سے کرتی ہے، اس کی اجازت سے کرتی ہے۔ تو انزلناہا، ظاہر ہے اس بات سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ انزلناہا، اس کو اتارنے والا اللہ ہے۔ اور اگر اس کو اس معنی میں لیں کہ اتارنے والا، کچھ مفسرین کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ اوپر ہے ہی نہیں،
اللہ نہ نیچے نہ اوپر نہ دائیں نہ بائیں، اللہ کی جہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن پاک واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان وہ ہے، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فزیکلی اعتبار سے 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر اللہ پاک کا عرش ہے، پھر عرش کے اوپر اللہ پاک کی کرسی ہے، اور اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی شکل رنگ کس طرح کا ہے، اور ہاتھ اللہ کریم کے کس طرح کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بازو کس طرح کا ہے، کما یلیق بشانہ، ہی ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان کو جچتا ہے، اس کے لائق ہے، اس طرح کے سوال کرنا۔ لیکن اگر ہم ایک دم کے لیے چھوڑ بھی دیں اس بات کو کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کی جہت نہیں ہے، اگر ان نام نہاد مفسروں کی بات مانیں، تو اس فطری تقاضے کا کیا کریں گے؟ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو وَأَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَاهَا، تو ظاہر ہے اس کو نازل کرنے والا وہ اوپر ہے، تو اس نے نازل کیا ہے نا، وہ راؤنڈ اباؤٹ یا اس کی کوئی جہت ہی نہ ہوتی تو وہ کس طرح نازل کرتا؟ تو اتارنا اوپر سے نیچے کو اتارا جاتا ہے، نہ کہ نیچے سے اوپر کو یا راؤنڈ اباؤٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسرے نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ اللہ ہے کہاں، حالانکہ ان ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کا امتحان لیتے وقت کہا کہ تو بتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا امتحان لیتے ہوئے، ایمان کا امتحان لیتے ہوئے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا آسمان پر، عرش پر اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، فرمایا یہ مومنہ ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ بحث کرنا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، بالکل غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فزیکلی اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سرے سے ہے ہی کوئی نہیں، یہ دنیا تو ایویں وجود میں آ گئی ہے، خود سے ہی بگ بینگ ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فزیکلی اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئے، انہوں نے کہا وہ عرش پر تھا خدا ہو کر، زمین پہ اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو میں قربان جاؤں جماعت اہل حدیث کے علماء حقہ کے اوپر، جن کا ہر دور کے اندر دستور منشور قرآن و سنت رہا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، فزیکلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہونے کے اعتبار سے، دیکھنے سننے کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی اس کو آواز دے، کوئی اس کو پکارے، اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ کوئی بندہ فزیکلی کسی طرح کی موومنٹ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پراپر دیکھتا ہے، جانچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فزیکلی عرش پر ہے۔ ایک بات فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ ہم نے اس کو اتارا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا، اور ہم نے اس کو اتارا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع متکلم کے یہ 3 صیغے لا کے اس صورت کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صورتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ، اور 3 بار لگاتار اللہ یہ صیغہ لا کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا، اور ہم نے اس کو اتارا، فیہا، اس کے اندر آیات بینات،
واضح آیات کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کوئی بھی حکم جو نازل فرمایا اس کو پوشیدہ نہیں رکھا کہ کچھ یہاں مسئلہ بیان کر دیا کچھ وہاں نہیں فرمایا، ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ ان پڑھ بندہ بھی اس کو پڑھے گا نا یا سنے گا نا تو اس کے اوپر یہ ہماری آیات واضح روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، میں سمجھا نہیں ہوں۔ وہ کون سے احکام ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کو ایک سیکوینس کے تحت ایکسپلین کر رہا ہے، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور والزانی، زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس تم مارو ان کو، مارو کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان میں سے، یعنی ان دونوں میں سے، جو زنا کرنے والا مرد ہے اور جو زنا کرنے والی عورت ہے ان کو مارو، کیا، مئات جلدتن، 100 کوڑا۔ اب یہاں الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، اور والزانی، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں ذکر کیا اور زنا کرنے والے مرد کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ تو مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ عام طور پہ گناہ کی، زنا کی اور بدکاری کی ترغیب عورت کی طرف سے دلائی جاتی ہے، کبھی بے حجابی کی شکل میں، کبھی اشارے کنائے کی صورت میں، کبھی مسکراہٹ دکھا کر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوزلی ذکر کر دیا اس کو کہ الزانی، زنا کرنے والی عورت کا لفظ پہلے لا کے ثابت کیا کہ عموماً طور پہ عورت کی طرف سے یہ ترغیب ہوتی ہے، لیکن والزانی کے لفظ کو ساتھ لگا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ترغیب عورت کی طرف سے زنا کی ہو یا مرد کی طرف سے ہو، سزا دونوں کی سیم ہے، سزا کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کنسیشن نہیں ہے کہ میل کو اتنے ماریں فیمیل کو اتنے ماریں، نہ، دونوں کی سزا سیم ہے کہ 100 کوڑا مارا جائے۔ اور یہاں ایک اور بھی بات یاد رکھیے گا کہ الزانیۃ والزانی فجلدو، پس تم مارو کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، مئات جلدتن، 100 کوڑا۔ اب یہ جو فجلدو، پس تم کوڑے مارو، یہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو کوڑا مارنا ہے یہ جلد سے نکلا ہے، اس کا معنی چمڑا ہوتا ہے۔ یہاں 2 معنی کیے گئے ہیں کہ جو آپ نے ضرب لگانی ہے اور جو آپ کا یعنی کہ ہونا چاہیے کوڑا، وہ کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ بندے کو ماریں اس کے جسم پر وہ چمڑے کا کوڑا تو اس کا جسم پھٹے نہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جلدہ چمڑے کا کوڑا ہونا چاہیے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو آپ ضرب لگائیں نا وہ صرف جلد تک رہے، ہڈی کو نقصان نہ ہو، نہ گوشت پھٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس چیز کا خیال کیا، فرمایا زنا کرنے والی مرد، زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑا ماریں۔ کوڑا بھی ایسا ہونا چاہیے جو چمڑے کا ہو یا پھر جلد تک رہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ تم پکڑو، بِهِمَا، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی نرمی، کسی طرح کی کوئی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے ساتھ۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم اللہ کے دین میں ان کے بارے میں کسی طرح کی نرمی نہ برتو، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو ترس آ گیا ان کو سزا دیتے ہوئے یا سزا کو دیکھتے ہوئے، تو بھئی یہ تو ایک فطری عمل ہے، سزا دیتے ہوئے یا سزا کو دیکھتے ہوئے بندے کے دل میں رحم و کرم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ترس آ جاتی، یہ تو فطری چیز ہے۔ یعنی فی دین اللہ کا لفظ لا کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے اندر، اللہ کے دین کے اندر، ان 2 بندوں کو جو زنا کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نرمی نہیں برتنی،
اگر آپ ان دونوں کے اوپر کسی طرح کی نرمی برتیں گے، آپ کو ترس آ جائے گا ان کے اوپر، آپ ان کو چھوڑ دیں گے، تو یہ ایک مسلم معاشرے پورے کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے کے مترادف ہے کہ آپ نے ان کو ڈھیل دی، چھوٹ دے دی، کنسیشن دے دی کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم نہ کرنا، اور بھئی سزا دیں، سزا دی، جب سزا دی جائے گی تو پھر یعنی کہ اللہ کے دین میں فرمایا ان سے نرمی نہ برتو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ پھر تم مومن ہو تو، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہو نا، تو زنا کرنے والی عورت اور مرد کے ساتھ سزا کے وقت کسی طرح کی نرمی نہیں برتنی، سزا ہر صورت میں دینی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ موجود ہو عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفتن ایک گروہ، من المومنین مومنوں میں سے۔ جب تم زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سزا دے رہے ہو تو شرط یہ ہے کہ وہاں ایک مومنوں کا گروہ موجود ہونا چاہیے، گواہ کی شکل میں کہہ لیں یا پھر عبرت حاصل کرنے کے لیے کہہ لیں۔ یہاں محدثین نے اس کے دو تین معنی کیے ہیں، یعنی دو تین وجہ بتائی ہیں کہ وہ مومنوں کا ایک گروہ کیوں موجود ہونا چاہیے ان کی سزا کے وقت۔ ٹھیک ہے، نمبر ون، ایک تو یہ کہ یہ مسلم معاشرہ جو وہاں ایک گروہ مومنوں کا موجود ہوگا، وہ عبرت حاصل کرے گا کہ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح دل کے اندر زنا کی رغبت ہو تو ہمارے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا، تو بطور عبرت، اور وہ گروہ باہر جا کے بیان کرے گا کہ ہاں ان کو سزا دی گئی ہے اور اس جرم کی وجہ سے دی گئی ہے، تاکہ معاشرہ ڈرا رہے اور ان کے دلوں میں گناہ اور زنا کی ترغیب نہ آئے، ٹھیک ہے، رغبت پیدا نہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ان کو سزا دونوں کو دی جا رہی ہو تو اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہ رہے، تو وہ مومنوں کا جو ایک گروہ ہے وہ گواہ کے طور پہ بھی رول پلے کریں کہ ہاں ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو اس زنا اور بدکاری کی سزا دیتے وقت ایک تو شرط یہ ہے کہ مومنوں کا گروہ موجود ہو، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے دین میں ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اور تیسری چیز ایک اور ہے، اگر غیر ذمی بندہ مسلم ریاست کے اندر رہتے ہوئے وہ زنا کر لیتا ہے، یعنی جو فدیہ دے کے رہ رہا ہے، غیر ذمی یعنی وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ مسلم ریاست کے اندر رہ رہا ہے، وہ زنا کر لیتا ہے اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ مسلم حکام کے پاس آتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی سزا کے اعتبار سے معاملات کیے جائیں گے جو کہ مسلمان مرد عورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر حدود نافذ نہیں ہوتی۔ یہ موقف بعض جنہوں نے ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کے قائم کیا غلط موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس بندے کو جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلم ریاست کے اندر رہ رہا ہے وہ زنا کرتا ہے، آپ اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ حدود تو مسلمانوں کے اوپر نافذ ہوتی ہیں، تو پھر تو وہ معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلائے گا اور نیگیٹو رول پلے کرے گا اور زنا اور بدکاری کو پروموٹ کرے گا اور سر عام معاملات ہوں گے۔ جس طرح آج کل دیکھ لیں یہ ٹک ٹاک کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، یوٹیوب کے اندر اوپر چل رہے ہیں، تو بہرحال آگے چل کے ہم اس چیز کو بھی ذکر کریں گے۔ تو قرآن پاک کی ان دو آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ تفسیر رکھی ہے، تین مسئلے ثابت ہوئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہی ان واضح احکام کو اتارنے والا ہے، دوسرے نمبر پہ ان کو جو 100 کوڑا مارا جائے گا اللہ کے دین میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ کہ ایک گروہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے ان کو سزا دیتے وقت، اور تیسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی تیسری آیت ہے فرمایا الزانی، زنا کرنے والا جو مرد ہے، لا ینکح، نہیں نکاح کرے گا، الا مگر زانیتن، زانیہ سے، او مشرکتن، یا مشرکہ سے۔ زنا کرنے والا مرد یا مشرکہ سے یا زانیہ سے نکاح کرے گا۔ پھر آگے فرمایا والزانیۃ، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے، لا ینکحھا، نہیں وہ نکاح کرے گی، الا مگر زانن،
زنا کرنے والے مرد سے او مشرکن یا پھر شرک کرنے والے مرد سے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ زنا کرنے والا جو مرد ہے نا وہ زانیہ عورت سے نکاح کرے گا، حالانکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زنا کرنے والا جو مرد ہوتا ہے اس کو پاک عفیفہ عورت بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی ایسی عورتیں زانی ہیں جن کو پاک مرد مل جاتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے؟ بلکہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا جو محدثین اور مفسرین نے معنی مفہوم ذکر کیا ہے احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے نا اس کو پاک عورتیں اچھی نہیں لگتی، تو نکاح کے وقت بھی اس کی جو رغبت ہوتی ہے وہ اپنے جیسی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اس کی رغبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ وہ جو زنا کو ناجائز سمجھتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب زنا کرنے والی عورت نکاح کے بارے میں سوچے گی تو وہ بھی اپنے جیسے کو ترجیح دے گی جو زنا کرنے والا مرد ہے یا شرک کرنے والا مرد ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا کرنے والے مرد کے حصے میں عورت بھی زنا کرنے والی ہی آئے گی، نہیں، بلکہ ان کی جو رغبت ہے وہ ایسی، کیوں کمپنی اس کی اس طرح کی ہے، اس کا مینٹلٹی لیول ہی اس طرح کا ہے، اس کی رغبت ہی اسی طرح کی ہے۔ جب رغبت اسی طرح کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سوچے گا بھی اسی طرح، امپلیمنٹ بھی ویسا ہی کرے گا جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایکٹیویٹیز بھی ویسی ہوتی ہیں۔ تو زنا کرنے والا مرد جو ہے وہ زانیہ اور مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، یعنی اس کو لوگ ہی وہ اچھے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے زنا کرنے والی جو عورت ہوتی ہے اس کو زنا کرنے والے مرد اور مشرک مرد سے وہ نکاح کرے گی، کیونکہ رغبت ہی ان کی اس طرح کی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی حدود کو اصل نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، جو برسر اقتدار ہونے کی وجہ سے اللہ کی حدود معطل کر دی جائیں، ٹھیک ہے۔ میں ان چیزوں کو بھی 12-14 چیزیں ہیں، ان کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کس کس طریقے سے، یعنی کہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کی حدود کو معطل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ہی کیا بلکہ سعودی عرب یا دبئی یا اس طرح کے باقی مسلم کنٹریز جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں کیا گیا جی اگر کوئی اعلانیہ زنا کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی کوٹھے یا کسی کے یعنی کہ جو بدکاری کا اڈا ہوتا ہے وہاں جا کے زنا کرے تو پھر نہیں، کیوں اس نے اعلانیہ زنا نہیں کیا۔ یہ ہیلہ ہے اللہ کی حدود کو معطل کرنے کا اور زنا کے اڈے کو کھلے رہنے کی اجازت دینے کا۔ اسی طریقے سے کہا گیا جی اجرت پر لائی ہوئی عورت کے کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں آگے جا کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو کام ہے نا ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے، یعنی کہ ایمان والا آدمی اس کو جچتا ہی نہیں ہے کہ یہ زنا کرے، ٹھیک ہے، اور جو مومن ہے اس کو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ زانیہ عورت یا زانی مرد سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، یہ حرم ذالک علی المؤمنین، مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ ابن عباس کی تفسیر کو روایت کیا ہے کہ اسے راجح قرار دیا کہ اس تفسیر کے مطابق آیت سے مراد زنا کی حرمت ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کے اوپر یہ حرام کیا گیا ہے کہ وہ زنا کریں، ٹھیک ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ نے ابن عباس کی تفسیر سے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر زنا کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر 5ویں آیت آ جاتی ہے، بلکہ چوتھی، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، وہ لوگ یرمون جو تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دیں، بدکاری کی تہمت لگا دیں، ثم پھر لم یأتوا، وہ نہ لائیں، بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاء، 4 گواہ،
جب وہ 4 گواہ نہ لائیں تو پھر کیا، فجلدوہم، پس تم مارو ان کو 80 جلدتن، 80 کوڑے۔ ایک بندہ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی بدکاری کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو۔ اچھا یہ تو ہے عورت پہ اگر کوئی لگاتا ہے، اگر کوئی پاک دامن مرد کے اوپر اس طرح بدکاری کا لگا دے الزام اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی عورت اور مرد جس طرح زنا کریں تو سزا کے اندر وہ بالکل برابر ہیں، اسی طریقے سے ادھر بھی وہ برابر ہیں۔ تو ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدا، اور نہ قبول کی جائے لہم ان کے لیے شہادتن کوئی گواہی ابداً کبھی بھی۔ یعنی کہ جو بندہ کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو فرمایا اس کی کبھی بھی آنے والے ٹائم میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ جب 4 گواہ نہیں ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اگر وہ اس طرح بغیر کسی گواہ کے بات کو آگے شیئر کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت سارے اس کے لیے اپنے لیے کرائیٹیریا تنگ ہو جائے گا، لیکن وہ گواہ پیش نہ کرنے کی وجہ سے اگلے کا کچھ نہیں کر سکے گا، اور معاشرے کے اندر بڑی اس طرح کی غلط چیزیں بھی پھیلیں گی۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی کہ تہمت لگانے کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کی کبھی بھی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں آیت کے اندر الا الذین، مگر اللہ دینا وہ لوگ تابو جو توبہ کر لیں من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی تہمت لگانے کے بعد جب 4 گواہ پیش نہیں کیے، ٹھیک ہے، تو تہمت بھی لگا دی ہے، تہمت جھوٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، سچ تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو تہمت لگانے کے بعد فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب اس چیز کے اوپر کہ کچھ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ تہمت لگانے والا بے شک توبہ بھی کر لینا تو اس کے بعد گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ بات راجح نہیں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ یعنی کہ اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ جو اس کے اندر فسق تھا، کیا، تہمت لگانے والا، وہ جھوٹا تھا، تو جب وہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے تو اس کے بعد یعنی اس کی گواہی کسی کام میں وہ قبول کی جائے گی۔ یہ سورۃ نور کی ہم نے 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھا، صرف سمجھانے کے لیے کہ مسلم معاشرے کے اندر اگر یہ جو 5 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، کتنی چیزوں کی سمجھ آئی ہے۔ اس صورت کو اتارنے والا اللہ، اور اس صورت کے اندر واضح آیات کو وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کرنے والا اللہ، زنا کرنے والے مرد اور عورت پر ان کو سزا دی جائے گی، 100 کوڑا مارا جائے گا، 100 کوڑا مارا جائے گا، اور یہ جو یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو تو 100 کوڑا مارا جائے گا، اور 1 سال کے لیے جلا وطنی کی سزا دی جائے گی، اور جو شادی شدہ ہیں ان کو 100 کوڑا تو مارا ہی جائے گا، ساتھ میں اس کو سنسار بھی کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ تو رجم کی سزا جو ہے اس میں کسی طرح کی فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے دین میں، ایک بات یہ بھی سمجھ آئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو زنا کرنے والے مرد